تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ منافقین کی چوتھی قسم، منافق معنی ظاہراً تو مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ رہتے، لیکن وہ مسلمان نہیں تھے اور ایمان لائے نہیں تھے، بلکہ وہ صرف اپنی چال بازی سے اپنا مفاد، یعنی دو رخی، یہاں آئے تو ان پارٹی کے ساتھ، وہاں گئے تو ان کے ساتھ، تو اپنا مفاد، اپنی جان، اپنا مال بچانے اور بڑھانے کے لیے یہ لوگ ایسی سوچ رکھنے والے تھے جیسے کوئی بھی عقل مند انسان، کوئی بھی سماج، کوئی بھی پنچایت، کوئی بھی ملک پسند نہیں کرے گا جو مخبریاں کرے، جو آپس میں لڑائے اور خود ایک کنارے پہ کھڑا ہو کے تماشا دیکھے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے انسانیت پریشان ہوئی ہے اور انہیں اچھے سے اچھا سبق سکھایا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو غداری کرتے ہیں اور اپنا مفاد تلاش کرنے کے لیے اپنوں کو بھی مروا دیتے ہیں، دوسروں کو بھی مروا دیتے ہیں اور دنیا کے اندر فساد لاتے ہیں، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، ان کی سزا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الى الفتنة ارکسوا فیها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ آپ دوسرے ایسے بھی لوگوں کو دیکھیں گے، ملیں گے آپ کو ایسے لوگ جن کی نیت یہ ہوتی ہیں، ارادے یہ ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں سے بھی، یعنی مسلمانوں سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی محفوظ رہیں۔ یعنی جو قوم ابھی اسلام نہیں لائی، ابھی بھی ظلم و ستم میں، جہالت میں، اندھ پن میں ہے، ان سے بھی بچنا چاہتے ہیں اور تمہاری تکلیف دینے سے بھی بچنا چاہتے ہیں۔ تو بچنا تو چاہتے ہیں، اس لیے مسلمانوں نہ ظاہر کرتے ہیں، لیکن کلما ردو، جب بھی ان کو مسلمانوں کو ستانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، فتنہ اور فساد اور قوم میں، علاقے میں بد امنی اور خوف کا ماحول پیدا کرنے کے لیے جب انہیں کہا جاتا ہے، انہیں پیشکش کی جاتی ہیں، ارکسوا فیہا، تو اونڈے ہو کے اس میں گر پڑتے ہیں۔ فإن لم يعتزلوکم، ایسے لوگ جو چند ٹھکروں کے لیے ماحول کو خراب کرنے کے لیے بک جائیں، ایسے بکاؤ لوگوں کو اور ایسے دل کے کالے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر وہ لوگ تمہیں تکلیف دینے سے اور امن میں خلل ڈالنے سے باز نہ آئیں اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں اور سلامتی کے لیے اپنے آپ کا حوالے نہ کریں اور اپنے ہاتھوں کو ان بری عادتوں سے نہ روکیں، پھر انہیں پکڑو، مارو، جہاں ملیں، جس حال میں ملیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہم نے تمہیں مکمل اختیار دے رکھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایسے ہی غدار لوگ، ایسے ہی لوگ امن کو ہمیشہ فتنے میں، فساد میں، خوف کے ماحول میں بدل دیتے ہیں اور چند ٹھیکروں کے لیے، تھوڑی سی دنیا کی زندگی کے مان محبت کو لینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی زندگیاں اجاڑ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ایسے فسادی ذہن رکھنے والے، ایسے دو رخے لوگ جو قوم کے بھی غدار ہوں، ملک کے بھی غدار ہوں، ملک میں، خاندان میں، علاقے میں خوف کا ماحول، دو رخی سوچ رکھنے سے پیدا کرتے ہوں، ایسوں کو اللہ جل شانہ نے فرمایا ایسوں کو سبق سکھلانا، ایسوں کو جو ہے حکومتی سطح سے انہیں سبق سکھلانا ضروری تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے
ان منافقین کو اللہ کے حکم کے مطابق سبق سکھلایا اور وہ صاف طور پر ظاہر ہو گئے۔ پھر کیا ان کی قوم نے بھی انہیں سبق سکھایا، اور پھر وہ رسوائی اور ذلت و خواری کے اندر دھکیل دیے گئے، دنیا بھی ہاتھ سے گئی، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی ان کا مقدر بن گئی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے منافقت سے، ایسے لوگوں سے، ایسے ساتھیوں سے، ایسے دوست سے، ایسی فرینڈشپ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔